ناظرین آداب، میں ہوں عاطف عمران۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ دہلی حکومت JEE اور نیٹ امیدواروں کے لیے مفت رہائشی کوچنگ فراہم کرے گی۔ IIT جودھپور میں بغیر JEE 4 سالہ ڈگری کورس میں داخلے جاری ہیں۔ اور IIM کوزیکوڈ میں بلومبرگ فنانس لیب کا افتتاح، عالمی معیار کی مالیاتی تربیت کا آغاز۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ دہلی حکومت نے اعلیٰ تعلیم کے خواہشمند اور باصلاحیت طلبہ کے لیے اہم قدم اٹھاتے ہوئے 12ویں جماعت کے سائنس کے طلبہ کو JEE اور نیٹ جیسے قومی سطح کے مسابقتی امتحانات کی تیاری کے لیے مفت رہائشی کوچنگ فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس منصوبے کا مقصد ایسے ذہین اور مستحق طلبہ کو بہترین تعلیمی مواقع فراہم کرنا ہے جو مالی وسائل کی کمی کے باعث معیاری کوچنگ حاصل نہیں کر پاتے۔ محکمہ تعلیم دہلی کی جانب سے جاری ہدایات کے مطابق سرکاری امداد یافتہ اسکولوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ سائنس کے تمام اہل طلبہ کو اس اسکیم کے بارے میں آگاہ کریں تاکہ کوئی بھی مستحق طالب علم اس موقع سے محروم نہ رہے۔ اس پروگرام کو دکشنا فاؤنڈیشن کے تعاون سے چلایا جائے گا، جو ملک بھر میں باصلاحیت مگر معاشی طور پر کمزور طلبہ کو اعلیٰ معیار کی کوچنگ فراہم کرنے کے لیے معروف ہے۔ IIT جودھپور نے 4 سالہ ڈگری پروگرام میں داخلوں کا آغاز کر دیا ہے، جس کے لیے JEE اسکور لازمی نہیں ہے۔ یہ پروگرام مکمل طور پر آن لائن پیش کیا جا رہا ہے، جس میں طلبہ اپنی سہولت کے مطابق تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کورس میں داخلے کے لیے امیدواروں کو JEE کی بجائے ادارے کے مقرر کردہ اہلیتی داخلے امتحانات سے گزرنا ہوگا۔ اس 4 سالہ پروگرام میں طلبہ کو مرحلہ وار سرٹیفکیٹ، ڈپلومہ، BSc اور آخر میں BS ریسرچ ڈگری حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ کورس مکمل کرنے والے طلبہ کو IIT جودھپور کے سابق طلبہ ایلومنائی کا درجہ بھی دیا جائے گا، جو ان کے تعلیمی اور پیشہ ورانہ مستقبل کے لیے ایک اہم اعزاز ہوگا۔ ادارے کے مطابق اس پروگرام کا مقصد مصنوعی ذہانت، ڈیٹا سائنس اور جدید ٹیکنالوجیز جیسے شعبوں میں مہارت رکھنے والے نوجوان تیار کرنا ہے۔ بھارت کے ممتاز تعلیمی ادارے انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کوزیکوڈ نے مالیاتی تعلیم اور عملی تربیت کو مزید مؤثر بنانے کے مقصد سے بلومبرگ فنانس لیب کا افتتاح کیا ہے۔ اس جدید لیب کے قیام کا بنیادی مقصد طلبہ کو عالمی مالیاتی منڈیوں، سرمایہ کاری، بینکنگ، اثاثہ جات کے انتظام اور مالیاتی تجزیے کے شعبوں میں عملی مہارت فراہم کرنا ہے۔ یہ جدید لیب بلومبرگ کے جدید ترین مالیاتی ڈیٹا، ریئل ٹائم مارکیٹ انفارمیشن، تجزیاتی ٹولز اور پیشہ ورانہ سافٹ ویئر سے لیس ہے، جس کے ذریعے طلبہ عالمی اسٹاک مارکیٹ، بانڈ مارکیٹ، کرنسی، اشیائی تجارت اور دیگر مالیاتی شعبوں کا حقیقی وقت میں تجزیہ کر سکیں گے۔ اس سے انہیں کلاس روم میں حاصل ہونے والے تھیوریٹیکل نالج کو عملی دنیا سے جوڑنے کا موقع ملے گا۔ ادارے کے مطابق بلومبرگ فنانس لیب کے قیام سے طلبہ کی تحقیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا اور وہ ڈیٹا پر مبنی فیصلہ کرنے، سرمایہ کاری کی حکمت عملی تیار کرنے اور جدید مالیاتی رجحانات کو بہتر انداز میں سمجھنے کے قابل ہوں گے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں آرکائیول ذخائر کے ڈیجیٹائزیشن تحفظ پر 5 روزہ ورکشاپ منعقد ہوا۔ افتتاحی اجلاس میں انڈین اسٹیٹسٹیکل انسٹیٹیوٹ کے پروفیسر ARD پرساد نے کہا کہ کتب خانوں کے ذمہ داران نے ہر نئی ٹیکنالوجی کو خوش آمدید کہا ہے اور دنیا کے بیشتر ڈیجیٹل مواد کی بنیاد لائبریری کے شعبے سے وابستہ افراد ہی نے رکھی ہے۔ وائس چانسلر پروفیسر سید انور الحسن نے اپنی صدارتی خطاب میں کہا کہ لائبریریاں عوام کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ ایک ایسی مشترکہ ملکیت ہے جس میں ہر قاری کا حصہ ہوتا ہے اور کسی بھی شخص کو اس سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ رجسٹرار پروفیسر اشتیاق احمد نے کہا کہ ہمیں اپنے ورثہ کو نہ صرف ڈیجیٹائز کرنا ہوگا بلکہ اس کو محفوظ بھی بنانا ہوگا۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ اس ورکشاپ سے بالخصوص شرکاء کو اور بالعموم سبھی کو فائدہ ہوگا۔ اس ورکشاپ کا انعقاد مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے علاوہ جامعہ ہمدرد نئی دہلی اور اندرا گاندھی نیشنل سینٹر فار دی آرٹس نئی دہلی نے مشترکہ طور پر انڈین کونسل آف سوشل سائنس ریسرچ نئی دہلی کے تعاون سے کیا۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد کے مرکز پیشہ ورانہ فروغ برائے اساتذہ اردو ذریعہ تعلیم نے شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے اشتراک سے 4 اگست 2026 کو شاہین جونیئر کالج ہنمکنڈا ورنگل میں تبدیلی آفرین تدریسی حکمت عملیاں کے موضوع پر 1 روزہ ورکشاپ کا کامیاب انعقاد عمل میں آیا۔
اس ورکشاپ میں مختلف اردو میڈیم اسکولوں کے 60 اساتذہ نے بھرپور دلچسپی کے ساتھ شرکت کی۔ ورکشاپ میں ڈائریکٹر مرکز پیشہ ورانہ فروغ برائے اساتذہ اردو ذریعہ تعلیم پروفیسر محمد عبدالسمیع صدیقی نے اساتذہ کے لیے مصنوعی ذہانت کے آلات کے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے مصنوعی ذہانت پر مبنی جدید ٹولز کے تدریسی استعمال، سبق کی منصوبہ بندی، تدریسی مواد کی تیاری، جانچ و تشخیص اور مؤثر ابلاغ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ ڈاکٹر جرار احمد نے تبدیلی آفرین تدریسی حکمت عملیاں، جناب عبدالمعیز نے اساتذہ کے لیے 21ویں صدی کی مہارتیں اور ڈاکٹر مہوش بانو نے فعال تدریسی حکمت عملیہ کے موضوع پر نہایت مؤثر اور عملی سیشن پیش کیا۔ کالوجی نارائن راؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے تعلیمی سال 2026-27 کے لیے تلنگانہ کے سرکاری و خانگی میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں میں MBBS اور BDS کے کنوینر کوٹا داخلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نیٹ 2026 میں کامیاب امیدوار 5 اگست صبح 6 بجے سے 12 اگست شام 6 بجے تک آن لائن درخواستیں جمع کر سکتے ہیں۔ طلبہ کو ہدایت دی گئی ہے کہ درخواست دینے سے قبل پراسپیکٹس کا مکمل مطالعہ کریں اور تمام ضروری دستاویزات آن لائن اپلوڈ کریں۔ مرکزی حکومت نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ ملک بھر کے اساتذہ کے لیے ٹیچر ایلیجیبلٹی ٹیسٹ پاس کرنا لازمی ہوگا۔ پارلیمنٹ میں دیے گئے تحریری جواب میں مرکزی وزیر تعلیم پرلاد جوشی نے بتایا کہ ٹیٹ کی اہلیت حاصل کرنے کی آخری تاریخ 31 اگست 2028 تک بڑھا دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1 ستمبر 2025 کو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں تمام اساتذہ کے لیے ٹیٹ لازمی قرار دیتے ہوئے 31 اگست 2027 تک امتحان پاس کرنے کی مہلت دی تھی۔ بعض ازاں نظر ثانی درخواستوں کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے اس مدت میں 1 سال کی توسیع کرتے ہوئے نئی آخری تاریخ 31 اگست 2028 مقرر کی ہے۔ آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ دہلی حکومت JEE اور نیٹ امیدواروں کے لیے مفت رہائشی کوچنگ فراہم کرے گی۔ IIT جودھپور میں بغیر JEE 4 سالہ ڈگری کورس میں داخلے جاری ہیں۔ اور IIM کوزیکوڈ میں بلومبرگ فنانس لیب کا افتتاح، عالمی معیار کی مالیاتی تربیت کا آغاز۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔